امریکہ اور ایران کے مذاکرات بہت کامیابی سے ہو تو رہے ہیں اور امریکہ اس کو خوشائن بھی قرار دے رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی یہ سب چیزیں بہت ہی درست سمت میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ اسے خوشائن بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن امریکہ خاموشی سے مشرق وسطیٰ میں ملٹری بلڈ اپ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے اور بہت غیر محسوس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں اپنے فوجیوں کی موجودگی کو بڑھا رہا ہے اور یہ سارے معاملات ایک نئی جنگ، ایک نئے تنازع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ ایک خبر اور جو سامنے آ رہی ہے وہ بہت تشویشناک ہے اس حوالے سے کہ امریکہ نے اپنے 3 بہت بڑے بحری جہاز جس میں ایک چھوٹا امریکی بحری بیڑا ہے وہ مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ کر دیے ہیں اور یہ ملٹری بلڈ اپ جو ابھی حالیہ طور پہ ہو رہا ہے اس سے واضح طور پہ یہ اشارہ مل رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی کارروائی ہو سکتی ہے یا زمینی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ کا ایک پورٹ ہے سین ڈیاگو اس کا نام ہے، وہاں سے 3 جہاز روانہ کیے گئے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے۔ ایک چھوٹا بحری بیڑا ہے جس کا نام ہے یو ایس ایس باکسر، ایک کا نام ہے یو ایس ایس پورٹ لینڈ اور تیسرے کا نام ہے کامسٹاک۔ جو یہ 2 جہاز ہیں پورٹ لینڈ اور کامسٹاک، یہ بنیادی طور پہ ایمفیبیس ویسل کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بہت سے فوجی گاڑیاں ہیں، فوجی ساز و سامان ان پر لدا ہوتا ہے، فوجی بھی اس میں ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کی کارروائی کے لیے یہ شپس جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور اگر کسی ساحلی پٹی پر کوئی آپریشن کرنا ہو یا کسی جزیرے پہ کوئی آپریشن کرنا ہو تو ان جہازوں کے ذریعے وہاں پر مرینز پہنچائے جاتے ہیں۔ تقریباً 2,500 سے 4,000 کے قریب فوجی جو ہیں ان جہازوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر پہنچائے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ فوجی گاڑیاں، بہت سارا جو سامان حرب ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، کشتیاں بھی اس کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں اور ہیلی کاپٹرز کی جو لینڈنگ اور ٹیک آف ہے وہ بھی یہاں سے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 جہاز بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یو ایس ایس تریپولی جو ایک جہاز ہے وہ آلریڈی وہاں پر پہنچ چکا ہے اور مڈل ایسٹ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس ملٹری جو ریسنٹ ملٹری بلڈ اپ ہے جس کے ذریعے امریکہ یہ پیغام بہت ہی خاموشی سے دے رہا ہے کہ ہم ایک جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پہ اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ایران کے ساتھ تو ایک نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے اور یہ جنگ بنیادی طور پر صرف پانیوں میں نہیں ہوگی بلکہ یہ زمین پر اتر کر بھی لڑی جا سکتی ہے۔ ایک اور جو میڈیا آؤٹلیٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جہاز روانہ کیے گئے ہیں اس کے پیچھے امریکی حکام یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید انہیں خارق جزیرے پر کوئی کارروائی کرنی پڑ سکتی ہے اور خارق جزیرہ جس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کچھ ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ یہ انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ایک جزیرہ ہے ایران کا اور وہاں پر ایران کی جو بنیادی طور پہ 90% آئل ایکسپورٹس ہیں وہ وہیں سے ہوتی ہیں، بہت بڑی پیمانے پر وہاں پہ آئل فیسلٹیز ہیں ایران کی اور خارق جزیرے پر قبضہ کرنا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک پرانا خواب ہے، امریکہ کا بھی پرانا خواب ہے اور امریکی فوج اس حالیہ تنازع میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کسی طرح اس جنگ میں جو پچھلے 2-3 مہینے میں انہوں نے لڑی ہے ایران کے ساتھ، خارق جزیرے کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کسی طرح خارق جزیرے پر ان کا قبضہ ہو سکے اور وہاں پر فوج اتر سکے اور کچھ ایسا حملہ کیا جائے جس سے آئل کی جو فیسلٹیز ہیں، آئل کے جو ریزروز کے لیے کوئی جگہیں ہیں وہ تباہ نہ ہوں اور وہ ان پہ قبضہ کیا جا سکے، انہیں صحیح اور سلامت حالت میں رکھا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر فوجی تنصیبات ہیں جو غیر معمولی قسم کے دفاعی نظام وہاں پر ایران نے لگایا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کو تباہ کیا جائے، فوجیوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے سامان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا جائے لیکن کسی آئل فیسلٹی کو نشانہ نہ بنایا جائے اور اسی طرح خارق کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے اور وہاں سے تیل کی جو برآمدات ہیں اس کو اپنے حق میں استعمال کیا جائے اور اسی لیے ایک بار پھر خارق جزیرہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آ چکا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید خارق جزیرے پر حملہ کرنے کے لیے یہ ایک ریسنٹ جو ملٹری بلڈ اپ ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ یہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اب یہ جو مشرق وسطیٰ میں عسکری موجودگی بڑھائی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اب بھی ایران کا کنٹرول ہے بلکہ اب وہ ایران اور عمان کا مشترکہ طور پر کنٹرول ہے اور ایران بہت ہی واشگاف الفاظ میں یہ بات بتا چکا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے جو بھی ٹول ادا کرنا ہے، جس قسم کا بھی انوائرمنٹ ٹیکس دینا ہے وہ ایران کو ہی دینا ہوگا اور ایران اور عمان مل کر آبنائے ہرمز کا انتظام اور انصرام سنبھال رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی عملداری یہاں پر مکمل طور پہ
ख़त्म हो गई है और एक जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ पार कराने के लिए अमरीकी फ़ौज को नाखून चबाने पड़े हैं पिछले कुछ दिनों में, और वहाँ पे उन्हें पूरा एक एरियल शील्ड देनी पड़ी है। जहाज़ फ़िज़ा में भी उड़ रहे थे, समंदरों में भी चल रहे थे, तैर रहे थे, और उन्होंने किसी तरह भी एक जहाज़ पार कराया बहुत मुश्किल से। अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और नाखून चबाने पड़े उस वक्त जब एक तिजारती जहाज़ को, महज एक तिजारती जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ पार कराने के लिए एक एरियल कवर देना पड़ा और बहुत सारे वॉरशिप्स लेके आने पड़े और बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री को मूव करना पड़ा सिर्फ एक तिजारती जहाज़ को पार कराने के लिए। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ही बेबसी का शिकार है आबनाए हुर्मुज़ के करीब, और उसको अपना कंट्रोल अगर वहाँ पर बरकरार रखना है तो उसको बहुत से जज़ायर जो उसके करीब हैं आबनाए हुर्मुज़ के करीब, जिसमें से एक खार्क जज़ीरा भी है, वहाँ पर बहुत सी ड्रोन साइट्स ऐसी हैं जो जहाँ से ड्रोन्स लॉन्च किए जाते हैं, मिज़ाइल साइट्स हैं, इन सब पे निशाना बनाना पड़ेगा, इन सब को तबाह करना पड़ेगा ईरान का, ताकि उस जो उसका कंट्रोल है, जो उसकी गिरफ्त है आबनाए हुर्मुज़ पे, उसको तोड़ा जा सके। तो इसके लिए अमेरिका शायद एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। अभी मुज़ाकरात की ही बात की जा रही है और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यही बयानात आ रहे हैं कि हम मुज़ाकरात को मौका देना चाहते हैं और अभी ऐसे कोई हमारा इरादा नहीं है। लेकिन इरादा ना होने के बावजूद एक गैर मामूली किस्म का मिलिट्री बिल्डअप मशरिक़ वस्ता के पानियों में, ये एक गैर मामूली इशारा है, एक बहुत बड़ा इशारा है उन लोगों के लिए जो इस वक्त पूरे ख़ित्ते पर नज़र रखे हुए हैं और एक नई जंग को इस ख़ित्ते पर मुसल्लत होता हुआ देख रहे हैं। तो अब ये मामला कहाँ जाता है और क्या अमेरिका एक और ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश कर रहा है ईरान के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि एक ज़मीनी कार्रवाई वो इस्फ़हान के करीब करके देख चुका है, जिसमें उसके $800 मिलियन के तैयारे राख हो गए थे, बहुत बुरी तरह से तबाह हो गए थे, और ये बहुत ही बड़ी हज़ीमत थी अमेरिका के लिए और एक नाकाम ऑपरेशन था। और उसके बाद थंडरबोल्ट तैयारे जो थे A-10C, उनको यहाँ से भेज दिया गया था मशरिक़ वस्ता से, जो ज़मीनी कार्रवाई के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं तैयारे, जो बहुत ही निचली सतह पर परवाज़ करते हुए ज़मीनी फ़ोर्सेस को, ग्राउंड फ़ोर्सेस को बहुत ज़्यादा उनके साथ उनको मदद फराहम करते हैं। ये सारे तैयारे मशरिक़ वस्ता से अमेरिका निकाल कर ले जा चुका है, और ये एक बहुत बड़ा वाज़ेह इशारा था जो मैंने अपने पिछले एक व्लॉग में भी दिया था कि अमेरिका कोई ज़मीनी बड़े ऑपरेशन की तैयारी नहीं कर रहा और उसका इरादा नहीं रखता। लेकिन अब दोबारा ये चीज़ सामने आ रही है कि वो कुछ ऐसे जहाज़ भेज रहा है जिसमें फ़ौजी हैं, जिसमें गाड़ियाँ हैं, जिसमें कश्तियाँ हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये छोटे अमरीकी बहरी बेड़ों को वहाँ पर भेजने का मकसद ये है। एम्बीफियस जो क्लास के जो वेसल्स हैं उनको वहाँ भेजने का सीधा मतलब ये है कि फ़ौज को ज़मीन पर उतारने की तैयारी की जा रही है साहिली पट्टी पे, किसी जजीरे पे, और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। और अगर मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट नहीं बैठता और ये मुज़ाकरात किसी तौर कामयाब नहीं होते, तो अमेरिका एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द रद्द-ए-अमल के तौर पे ये जंग लॉन्च कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तजज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।